بھارت نے جو پاکستان کے اندر حملے کیے 24 میزائل انہوں نے مارے اور انہوں نے پاکستان کی مختلف جگہوں پہ انہوں نے ٹارگٹ کیا. ہم اس کو روکنے میں ناکام رہے. ایک کوشچن یہ بھی ہے, یہ بھی کوشچن اٹھ رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے ادھر آ کے اس طرح کے حملے کر دیے اور اس کے بعد ہم نے ریٹیلیٹ کیا. یہاں پہ ہم نہ کسی چیز کو انٹرسپٹ کر سکے نہ اس طرح روک سکے. یہ وہ چیز ہے جو بھارتی میڈیا بہت زیادہ اس کے اوپر پروپیگیٹ کر رہا ہے. دیکھیں, بھارتی میڈیا خبائث خنازیر کا میڈیا, پورا آپ کا جہاز چل رہے ہیں, آپ کی ایئر ٹریفک آن ہے. اس سے زیادہ غلیظ, بزدل اور گھناؤنی حرکت ہو سکتی ہے کہ پوری جہاز, پوری ایئر ٹریفک چل رہی ہے. ایچ پی آر صاحب نے بتایا اور اس ایئر ٹریفک کے درمیان میں آپ انٹرسپٹ ہم کریں ان کو, ان کے میزائلز کو, اور ان ظالموں نے جہاں پہ مساجد کو نہیں بخشا, جہاں پر انہوں نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو, عورتوں کو, تو ہم ان سے ایتھکس کی کریں یا ان کے ان چیزوں کا ہم جواب دیں؟ ان کا جواب ہم نے دیا, ان خنازیر کا جواب ہم نے دیا. جب آپ کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا اور معصوم بچوں کو شہید کیا, قرآن کریم کو جلایا, شہید کیا, آپ نے ایل او سی کے اوپر اس ٹائم سے اٹیک کیا. ہماری مساجد میں صبح انہی شہداء کے جنازے پڑھے گئے, بے خوف ہو کے ان کے خاندان, اقارب لوگوں نے آ کے جنازے پڑھے, اور ان کی افواج نے, بزدلوں نے, ان خنازیر نے جھنڈے لگا کر آپ سے امان طلب کی. کیونکہ آپ نے صبح ہونے تک, صبح صادق تک, جو فرسٹ ڈان ہے, فرسٹ لائٹ تک, آپ نے ان کو ایل او سی کے اوپر اس طریقے سے فکس کیا, اس طریقے سے آپ نے جواب دیا کہ انہوں نے تو آپ سے جان بچانے کے لیے جھنڈے لگا دیے کہ ہماری جان بخشو. تو ایسے بزدل اور غلیظ دشمن کی طرف جائیں؟ یعنی ہم آج ایئر سپیس بند کر دیتے ہیں اور پھر اس کو کہے کہ تو حملہ کر کے دکھا, جبکہ ان کو بھی معلوم ہے, ہمیں بھی معلوم ہے, دنیا کو معلوم ہے کہ ہماری جو ٹیکنالوجی ہے, میزائل ٹیکنالوجی, ان کے کاڑ کباڑ سے بہت زیادہ بہتر. وہ تو ابھی رافیل والا ایپیسوڈ ہوا ہے نا, وہ تو ان کو پتہ چل گیا. فرانسیسیوں نے جہاز دے کے وہ پچھتا رہے ہوں گے, بھائی ان ناکام نامرادوں کو جہاز دے کے ہم نے اپنی بےزتی کرا لی. اچھا, از دس اینڈ آف اٹ سر؟ جو ڈی جی ایچ پی آر صاحب نے کہا ہے کہ پاک فوج بدلا لے. Why should it be end of this? Why should it be end of this? ہم نے پوری ہر کاروائی مکمل کی. ہم نے کہا کہ آپ ہر قسم کے فورم پہ جائیں, کسی قسم کی بھی انٹیروگیشن کرائیں, ہم حاضر ہیں. ہم نے کہا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں, 20 منٹ بعد آپ ایف آئی آر دے دیتے ہیں. ہم نے پوری دنیا کو کہا کہ آؤ ہم اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. ہم نے ہم مبصرین کو لے کے گئے, ہم نے سفارتکاروں کو لے کے گئے, میڈیا کو لے کے گئے, ہم نے ایک پوائنٹ کو پورا کیا, جو ہے کہ عالمی قوانین کے مطابق ایک سنجیدہ قوم, ایک حکومت پورا کرتی ہے. ہم نے تمام کام کیے. آپ نے رات کی تاریکی میں مساجد کے اوپر بچوں کو شہید کر دیا, عورتوں کو شہید کر دیا, اور اب آج آپ بھاگے جا رہے ہو یونائٹڈ نیشنز میں کہ قومی سلامتی, وہ جو عالمی سلامتی کونسل کا اجلاس بلاؤ. اجلاس تمہارے پورے کریں گے, ٹھیک ہے, میں ذرا راجہ اجلاس تمہارے پورے کریں گے. اور اس سے میں ایک اور چیز بھی میں آپ کے پروگرام کے توسط, میں نے آج ایک ٹویٹ کیا کہ وی ڈو کال دیم سوائنز. A swine is a pig or a big nasty hog. Swine have short legs, thick bodies, and they just eat just about anything. If someone acts like a swine, if someone acts like a pig, call him a swine. مجھے بتائیں کہ جو محیط پیرزادہ اور عادل راجہ جیسے خبیث بیٹھ کے اس ملک کا, اس وطن کے خلاف آج رو کی باتیں کر رہے ہیں, چھوڑا ان کو جائے گا؟ چھوڑا کسی کو بھی نہیں جائے گا, اور چھوڑنا نہایت بڑی زیادتی ہوگی. اور پھر یہ جو جنہوں نے جہاں پہ 24 میزائل مارے ہیں ان کی سٹیز کو بھی اسی طرح ٹارگٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں ریسیپروکل ہے. یونائٹڈ نیشنز کا قانون آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے کچھ سویلینز کو ٹارگٹ کرتا ہے, یو ہیو دا رائٹ ٹو ٹارگٹ دم. یہ قانون کہتا ہے. اور بدلہ بے مثل ہے. ٹھیک ہے, بدلہ بے مثل ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. بدلہ بے مثل ہے. کیوں چھوڑا جائے گا؟ کس لیے چھوڑا جائے گا؟ ٹھیک ہے. راجہ فیصل, آپ بھارتی میڈیا پہ کافی زیادہ اپیئر بھی ہوتے ہیں, ادھر ریئلائزیشن ہے کہ وہ جتنا شروع میں میچوئزم ہمیں نظر آ رہا تھا اور جس قسم کا وہ تاثر دے رہے تھے کہ اٹ ول بی اسٹریٹ, مطلب کہ پارک میں واک والا حساب ہے, جائیں گے, اٹیک کریں گے اور واپس آ جائیں گے, اب جو رافیل کی سٹوریز آ رہی ہیں, دیگر سٹوریز آ رہی ہیں, وہاں پہ کیا موڈ ہے؟
دیکھیں اگر آج کی خبر دیکھی جائے تو جو پہلی خبر ہر طرف نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ این آئی اے جو کہ سپریم ان کی انویسٹیگیشن اتھارٹی ہے انڈینز کی، آج اس نے آ کے ایک اشتہار دیا ہے کہ اگر آپ کسی کو جانتے ہیں جو کہ پہلگام واقعے میں شامل ہو، وہاں پہ اس نے کچھ کیا ہو تو ہمیں مطلع کریں۔ اور بھائی آپ ایک نیبرنگ کنٹری کو ابھی پوچھ رہے ہیں کہ ابھی پوچھ رہے ہیں، نہ کوئی انویسٹیگیشن کی نہ کچھ، اور ابھی تک جو کچھ یہ ہوا ہے انڈیا کی طرف سے، میرے خیال میں اگر یہ بھارتی میڈیا کوئی سین میڈیا ہوتا تو یہ اس نہج تک چیزیں پہنچتی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو بہتر طریقے سے لے کے چلتے، اور جیسا کہ پاکستان نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ وی آفر یو آر ہینڈ، ہم دونوں مل کے اور کسی اور کنٹری کو بھی ساتھ ملاتے ہیں اور اس پہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے، اور پھر ہم پاکستان میں ہونے والا جو واقعہ ہے جعفر ایکسپریس کا، اس کو بھی پھر ہم لوگ پروب کرتے ہیں تاکہ ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نکالیں، کون کہاں کھڑا ہے ایک دوسرے کو ہم بتا سکیں۔ پہلے دن سے اگر ان کا اس طرح کا وہ وار ہسٹیریا نہ بنتا ان کے میڈیا پہ، جس نے کہ بارہا یہی کہا کہ مودی جی اگر آپ ایکشن نہیں لیں گے تو آپ کی عوام آپ کو چھوڑے گی نہیں، اور وہ مودی جو کہ پوری زندگی ہیٹ فیلڈ اس کی سیاست رہی، اس کا پہلا دن سیاست کا ہیٹ کے اوپر مبنی تھا، اور اگر وہ سی ایم بنتا ہے تو وہ بھی اس کی سی ایم بننے کی وجہ ہی یہ تھی کہ وہ مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا، بچر آف گجرات اس کو کہا گیا، تب جا کے وہ سی ایم بنتا ہے اور یہ وہاں سے پی ایم بن جاتا ہے۔ آج کے بھارت میں کوئی سینسبلٹی نظر نہیں آ رہی۔ جہاں تک بات ہے کہ پاکستان کو جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، میری نظر میں اگر انٹرنیشنل قوانین کو بھی دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان کے پاس ایک رائٹ ٹو ریٹیلیٹ نہیں ہے، دو رائٹ ٹو ریٹیلیٹ ہے۔ نمبر ون آن دا بیسس کہ انہوں نے پاکستان کے واٹر ریسورسز کو ہٹ کرنے کی کوشش کی، NIWT کو یونیلیٹرلی انہوں نے شن کیا، دس از این ایکٹ آف وار اینڈ دس مسٹ بی ریپلائڈ اینڈ دس مسٹ بی ریٹیلیٹڈ۔ دوسرا ایکٹ آف وار کل رات کو ہوا کہ انہوں نے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو چیلنج کیا، اور اس ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو چیلنج کرنا ایکٹ آف وار ہے، اور اس کو ایکٹ آف وار کو ریپلائی کرنا چاہیے پاکستان کی طرف سے۔ دو پاکستان کے پاس جواز ہیں، اور ان دو جواز کے تحت اگر پاکستان کرتا ہے تو دین انٹرنیشنل اگر قوتیں آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اب صلح کرو تو دین صلح کی طرف۔ سر میں ایڈ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ بھارت نے جواز کیا بنایا پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کا، کہ شاید پاکستان میں ٹیررسٹ سینچریز ہیں اور ان کو ہٹ ہم نے کرنا ہے، اینڈ ایونچولی ہٹ کن کو کیا؟ 7 بچوں کو اور 31 ان ٹوٹل سیولینز کو، اور جتنے بھی میزائل مارے وہ ہماری مساجد پہ مارے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان is a country that is facing terrorism and Pakistan is fighting that terrorism since more than 20 years، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ شاسترا یونیورسٹی میں کھڑے ہو کے انڈیا کے NSA نے یہ بولا تھا کہ ہم ڈیفینسو افینس پاکستان کے ساتھ چلائیں گے اور ان کے ویسٹرن فرنٹ پہ ان کو انگیج کریں گے، اور وہ ہمیں انگیج کر رہے ہیں۔ اور اگر آج ہمیں ان کو جواب دینا ہے تو ان کی سٹیٹ ٹیررزم کو ہمیں جواب دینا چاہیے۔ اگر وہ یہ جواز بناتے ہیں کہ پاکستان سے اوریجنیٹ ہو رہا ہے ٹیررزم اور ان لافلی وہ پاکستان میں اٹیک کرتے ہیں، تو ہمیں لافلی ان کے سٹیٹ ٹیررزم کا جواب دینا چاہیے، اور ہمیں ان کے را کے ہیڈ کوارٹر پہ میزائل مارنے چاہیے۔ اتنی کیپیسٹی ہے ہمیں، ہے پاکستان کی کیپیسٹی ہے، اور پاکستان کو وہ کیپیسٹی یوٹیلائز کرنی چاہیے۔ ہمیں بھی جیسے انہوں نے بڑے طریقے سے ایئر ٹو سرفیس مارا ہے، کیونکہ اوپر سے نیچے آئے گا، تاکہ پاکستان اگر کاؤنٹر بھی کرنا چاہے تو پاکستان اپنے میزائل کو نیچے سے اوپر مارے، اور اوپر جتنے بھی سیویلین پلینز ہیں وہ سارے کے سارے انڈینجر ہو جائیں۔ دے وانٹڈ ٹو پلے اے ڈرٹی گیم لائک رشیا اور یوکرین کی وار میں جو ملیشین پلین کے ساتھ ہوا تھا، وہ یہ گیم کرنا چاہ رہے تھے، اور ایک انٹرنیشنل سٹگما بنا کے پاکستان کو پیش کرنا چاہ رہے تھے۔ اس لیے پاکستان نے ریسٹرینٹ کیا، پاکستان نے اس کو اس وقت جواب نہیں دیا، لیکن پاکستان کو بھی چاہیے کہ ایئر ٹو سرفیس میزائل مارے، اور ان کے یا تو ناگپور میں RSS کے ہیڈ کوارٹر پہ مارے، یا پھر را کے ہیڈ کوارٹر پہ یہ میزائل پڑنے چاہیے۔ ٹھیک میجر صاحب، اوبیسلی آپ نے فیصل کی بات سنی، فیصل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میزائل آج ہی مار دیں، پر یہ آئی ڈونٹ تھنک اٹس دیٹ سمپل کہ اگر ہم اس طرح تو نہیں کر سکتے نا، کوئی ہمیں انٹرنیشنلی ایک اپنا مقدمہ بھی پیش کرنا پڑے گا۔ میرے خیال میں کاظمی صاحب، آپ کے ملک نے اس دفعہ اس سے زیادہ بہتر انٹرنیشنلی مقدمہ پیش ہی نہیں کیا۔ آپ کا انٹرنیشنلی مقدمہ بہترین تھا کہ آج آپ کا انٹرنیشنل تمام ممالک جو ہیں وہ آپ کے خلاف نہیں بول رہے،
کوئی بھی نہیں وزیر خارجہ بولتا ہے ان کا انڈیا کا کہ ہم وی آرنٹ سیکنگ ایڈوائز فرام یو، تم ہمیں ایڈوائز مت دو یورپینز کو، ہم تو تمہارے سے مدد چاہ رہے ہیں، بٹ فرام ایوری ویئر ان کو کیا ملی ہے؟ ایڈوائز ملی ہے۔ یہ تو ایک فرنٹ ہے جس کو نہ بھلایا جائے گا نہ بھولنا چاہیے، اور پھر مسئلہ جو بدلا ہے وہ بے مثل ہے۔ ہم اگر ہم یہ نہیں کرتے جیسے جنرل زاہد نے کہا تو افواج کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ آپ یعنی ہمارا یہ جو ٹیریٹوری ہے اس کا ڈیفنس کس کے ذمہ ہے؟ افواج پاکستان کے ذمہ ہے۔ تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ملک اس وقت کس کے زیر کمان ہے، سالار سپہ سالار کیا ہے؟ آپ کا جب مضبوط سپہ سالار ہو، میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت آپ کے ایک جوان کا مرال نیچے ٹرنچ میں جو کھڑا ہوا ہے وہ کیوں وہ آپ کا جوان تو پہلے ہی شیر تھا، آپ کا جوان تو ببر شیر ٹائپ جوان ہے۔ جب آپ کی کمانڈ بھی اسی طرح کی ہو پھر مزہ زیادہ بہتر آتا ہے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ملک مضبوط ہے، کمانڈ مضبوط ہے، مضبوط ہاتھوں میں ہے، جو بھی فیصلہ کریں گے بڑے لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، اور کمزور فیصلہ نہیں ہوگا، اتنا مجھے پتا ہے ٹھیک کہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ کمزور فیصلہ ہو۔ اور یہ جو آر ایس ایس کی بات کی رائی صاحب نے، دیکھیں وہ ایک فار رائٹ ایکسٹریمسٹ ریڈیکل موومنٹ ہے، ہم نے دنیا کو اس کا یہ چہرہ دکھانا ہے اور ہم دکھا چکے ہیں۔ وہ جو ہمارے پہ پھینکتا ہے چیزیں اصل میں وہ خود کرنے والا ہے۔ ہمارے پاس بلوچستان کے اندر، ہمارے پاس وزیرستان کے اندر کون سی جگہ چھوڑی ہے انہوں نے؟ کون سا ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس جو کچھ انہوں نے کیا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سر، لیکن پر ہم نے کیا کیا؟ جعفر ایکسپریس کے بعد کیا ہم نے ان کے سفیر کو نکالا؟ ہم تو مودی کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں۔ نہیں آپ نہیں، کہاں آپ آج آپ مودی کا نام ابھی لے بھی کے ملک میں بڑے بڑے لیڈران ہیں سر جو نام نہیں لیتے۔ آپ کے ملک کے اندر ایک ٹرینڈ تھا انڈیا کا نام لیتے وقت بہت سارے لوگ، لیکن اب برملا لیا جا رہا ہے۔ ہم نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ گوگی را کے لیے کام کر رہی ہے، آپ ہی کے چینل میں کہا تھا۔ پر پھر انہی گوگی کے ساتھیوں کو آپ بریفنگ میں بلاتے ہیں نا، یہی تو غلطی ہے۔ آپ جو سیاسی مخالفین کو تو دشمنی میں نہ ڈالیں نا سر۔ پولیٹیکل لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں نا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، وہ گوگی کے ساتھی نہیں ہے۔ گوگی ایک نان سٹیٹ ایکٹر ہے، گوگی کے ساتھی وہ نہیں ہے۔ گوگی ایک نان سٹیٹ ایکٹر ہے جو کہ بدقسمتی سے اس وقت کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے اپنے قریب کر لی۔ اور جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں نا، جو ایم این اے بنتے ہیں، جو ووٹ لینے کے لیے ٹکٹ لینے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ تو گئے پھنس۔ سر کچھ دن پہلے تک تو دیکھیں نا حکومت نے کہا کہ رؤوف حسن کے بھی راز سے رابطے ہیں، یہ غلط بات ہے نا۔ ہم جو ملک دشمن ہیں ان میں اور سیاسی دشمنوں میں تھوڑا فرق کریں۔ بہت ضروری ہے فرق کرنا، اور ملک دشمن کو کسی صورت پر بخشنا یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ بالکل، جس ملک دشمن کو، باقی پولیٹیکل دیکھیں، پولیٹیکل کلاؤڈ کے نیچے پولیٹیکل لوگ سسٹین کرتے ہیں اور مخالفت بھی ہوتی ہے، وہ چلتی ہے۔ ابھی علی امین گنڈا پور نے بہترین بیان دیا تو ہم اس کو کہیں گے کہ اس نے غلط کیا، اس نے بالکل ڈٹ کے بیان دیا۔